الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 مئی 2024 مطابق 18 ذی-القعدہ 445 ہجری بروز پیر مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر کے ہم یہاں تشریف فرمائے اور شریعت انفارمیشن سروس کا 939واں لیکچر ہو رہا ہے. آج کے مقرر ہیں جناب سید سلطان محی الدین صاحب. عنوان ہے جو کہ انہی کا سلیکٹ کردہ ہے، انہوں نے انتخاب کیا ہے، اس کا بہت اچھا ہے. قرآن سے تعلق کا عملی طریقہ. میں ادباً جناب سید سلطان محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم مسجد عالیہ کے ذمہ داران اور معزز سامعین، آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے قرآن مجید کے تعلق کا عملی طریقہ، یہ اس لیے ضروری ہے. قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے
ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ویسے ہی محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی تلاوت پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور پوری قرآن مجید پڑھنے پر کتنی نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو صرف پڑھنے پر، تلاوت پر یہ نیکیاں ہیں، اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا اجر کتنا، ثواب کتنا بڑھ سکتا ہے اس کا اندازہ کیا جائے۔ میں چند مثالوں سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے، جس میں پتھریلی زمین ہوتی ہے، دور دور تک اناج نہیں اگتا ہے، اس کے اندر جھاڑ درخت نہیں ہوتے اور کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں، تو اسے مردہ زمین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہریالی لہلہاتی کھیتیاں یہ زندگی کا ثبوت ہے۔ خاردار درخت، صحرا، یہ مردہ زمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمین پر بہار اس وقت نظر آتی ہے جس وقت ہرا بھرا ہو، ہر طرف ایک خوشنما منظر نظر آتا ہو، انسان کو بہت لبھاتا ہو۔ اس کے مقابلے میں ڈیزرٹ میں چلے جائیے، دور دور تک کوئی جھاڑ وغیرہ نظر نہ آتا ہو، تو ایک قسم کی گرمی اور وحشت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل بھی زندہ اور مردہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک دل تو وہ ہے جو ہمارا فزیکل دل ہے، جس کے زندہ رہنے پر انسان زندہ ہے، جس کے پمپ کرنا بند کر دیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ انسان کا دل تو چلتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، لیکن جس دل کے اندر خدا کی یاد نہ ہو، خدا کو نہ پہچانا جائے، خدا کی تعلیمات سے واقف نہ ہو، تو وہ دل بھی مردہ دل ہے، اس میں کوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتا۔ کوئی یہ مثالیں جو میں نے دے رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، یعنی یہ زندگی کا ثبوت ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو دل خالق کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے اندر جس طریقے سے بنجر زمین پر پتھر اور کنکر اور اس کے ساتھ جو خاردار درختیں اور گرمی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جس دل کے اندر خدا بسا ہوا نہ ہو، خدائی تعلیمات اس کے اندر نہ ہو، تو اس کی زبان کڑوی، اس کا رویہ کڑوا، اس کی وجہ سے انسانوں کے پر ظلم، ناانصافی، بربریت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رونما ہوتی ہے، جس لیے سماج کے اندر جو ہے لڑائی اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں جو دل اچھے ہوتے ہیں، جو زندہ دل ہوتے ہیں، جس کی دل کے اندر خدا کی یاد ہوتی ہے، جس کے اندر خدا کی تعلیمات ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو اس کی زبان شیرینی ہوتی ہے، اس کے رویہ بہتر ہوتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے ایسے لوگوں سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی زبان اچھی ہوتی ہے، آدمی کچھ دیر گفتگو کرنے کو اپنے لیے باعث افتخار محسوس کرتا ہے، لیکن جس کی گندی زبان ہوتی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو کچھ دیر سامنے کھڑا ہو جائے، ورنہ دل سے تو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا اور بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تو جتنی دیر اس سے جلدی بھاگ جانا چاہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ جب زمین بہار پر ہوتی ہے اور اس میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، نارمل ہوا بھی، گرم ہوا بھی جب سورج سے نکل کے آتی ہیں اور زمین پہ پہنچتے پہنچتے اور ہریالی میں سے اور گھاس میں سے، وہ جلاتے باغات میں سے انسان کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، اور آدمی جب اس پورے
ماحول سے اور اس طرح کے حالات سے نکل کر کے اپنے دل کی سکون کے لیے کبھی باغات کی طرف جاتا ہے، کبھی فارم ہاؤس کی طرف جاتا ہے، کبھی ایسے علاقوں کے اندر جاتا ہے پانی بھی ہو، جہاں پر درخت بھی ہوں، اچھے پھلدار درخت بھی ہوں، سایہ دار درخت بھی ہوں، تو وہاں انسان جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ جب اچھی ہوائیں چلتی ہیں تو گویا کہ اس کے اندر کچھ اور خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں کہ اور اچھی بارش ہوگی اور لہلہاتی چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا کہ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہ اللہ ہی جو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیے ہوئے بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی خوشخبری ہوتی ہے، ایک نیا پیغام ہوتا ہے، ایک نئی سحر ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہاریں آ گئی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انسانی زندگی میں رسولوں کا آنا وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اچھی زمین پر تیز ہواؤں کا چلنے کی وجہ سے جو خوشخبریاں آتی ہے، اسی طریقے سے کسی سماج کے اندر رسولوں کا آنا ایک نیا پیغام، نئی امت کی کرن، اور جن مسائل مشکلات سے انسان پھنسا ہوا ہے اس سے اس کو باہر نکالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے رسولوں کی قدر اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جتنا تعلق انسان کا قرآن سے بڑھتا جائے گا اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی اعمال میں فرق آتا جائے گا۔ کل تک بھی نماز پڑھتا تھا اور آج نماز پڑھ رہا لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا، تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ کل تک جب پڑھتا تھا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا، جب قرآن سمجھ میں آ گیا اللہ کا تھوڑی دیر اور دل لگ جاتا کہ چلو بہت اچھا پڑھے، اور اچھا پڑھنا چاہیے، یہ آج مجھے کچھ پیغام مل گیا اس کے اندر، تو ایک قسم کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اگر آپ زمین پر اگر آپ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار تحائف دیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین تحفہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا، آپ غور کریں گے اور آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ میری بات کی تائید کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے بڑا کوئی تحفہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عطا کیا ہے اور جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ رکھ دیجئے، اس کے بعد دنیا کی دولت، دنیا کی زمینیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے وسائل زندگی، یہ پوری ایک طرف رکھ دیجئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ مما، کہ جو کچھ بھی تم لوگ جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ اگر یہ سب کچھ بھی نہ ملے، قرآن مل جائے تو آدمی کامیاب ہو جائے، اور قرآن نہ ملے سب کچھ مل جائے۔ فرعون کے پاس کیا کمی تھی؟ نمرود کے پاس کیا کمی تھی؟ دولت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، وسائل زندگی ریسورسز نہیں تھے، اس کا سب کچھ تھا، لیکن آپ کیا اس کو کامیاب انسان مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیوں؟ خدا کی ہدایت سے غافل تھا، خدا کی ہدایت ہی نہیں ملی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس کے مقابلے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے میں کالے تھے، ہوٹ موٹے تھے، لوگ حبشی سمجھتے تھے، لوگ غلام سمجھتے تھے، سماج میں سب سے زیادہ کمزور طبقہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بلال کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب میں معراج کے موقع پر جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے آگے بلال کے پیروں کی چاپ میں نے سنی۔ کیا مقام ہوگا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے خوش قسمتی، خوش نصیبی، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کی زبانوں کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کون ہے جو بہترین دل لے کر کے میرے پاس آتا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، اس قرآن مجید سے انسان کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے، اور انسانی زندگی کی ترقی کی اگر کوئی چابی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی آدمی اگر اپنی ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ چابی قرآن مجید ہے۔ اسی لیے کہ بعض مفسرین نے اس کو ماسٹر کی کہا ہے کہ شاہ کلید، جس سے ہر تالا کھل جائے۔ ہر تالا کھل جائے کہ کیا مطلب ہے؟ آپ کا کچھ مسئلہ ہے اس کا بھی جواب مل، آپ کا کچھ مسئلہ ہے اس کا بھی جواب مل، آپ کا کچھ مسئلہ ہے اس کا بھی جواب مل جائے۔ آپ کا سب کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔
کسی کو کچھ پرابلم ہے، کسی کے پاس دولت کی انبار ہے لیکن دوسرے پرابلم پڑتے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کھانے کے نہیں کھا سک رہا ہے بیچارہ، اور الگ الگ قسم کی ہے، یعنی دولت مند بھی پریشان ہے، عام آدمی پریشان ہے، لیکن قرآن مجید نے ہر ایک کی رہنمائی کی ہے، ہر ایک کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک چیز عطا کرتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے یہ سوال پوچھا کہ تمہارے اندر غنی کون ہے؟ غنی کہتے ہیں مالدار۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دینار درہم ہے، انہیں مالدار آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مالدار آدمی وہ نہیں ہے، میری امت کا مالدار وہ آدمی ہے جس کے پاس جو کچھ مل جائے اس کا دل وہاں پر بھر جائے، اسے سیر ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، چلنے کے لیے اچھے پیر دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، کیا چاہیے؟ اب یہ بد نصیبی ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ تو کیا دیا؟ ارے جو ایک آنکھ دی ہے، اگر میں 10 لاکھ روپے بھی دوں، آپ وہ ایک آنکھ مجھے دیں گے؟ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، 10 لاکھ روپے لگا کر کے بھی اس کی آنکھ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں، آفاق میں بھی ہے، انفس میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے ایک آنکھ ہے، آنکھ کے پیچھے ایک پریشر ہے، اور پریشر کی وجہ سے دکھتا ہے، وہ پریشر بڑھ جائے تو پھر آنکھ پھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، پریشر کم ہو جائے تو نظر آنا کم ہو جاتا ہے، وہ نارمل رہتی ہے تو برابر دکھتا ہے۔ کیا قدرت کی کمال ہے۔ زبان ہے، بولنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل کی بات بول نہیں سکتے، کتنے جاندار ہیں اس وقت، ان کے ایک ہی آواز ہے، تکلیف ہوئی تو بھی وہ آواز ہے، خوشی میں بھی وہی آواز ہے۔ انسان خوشی کا اظہار الگ کرتا ہے، غم کا اظہار الگ کرتا ہے، کسی سے محبت ہوتی تو اس کا اظہار الگ ہو جاتا ہے، کسی سے نفرت ہوتی تو اس کا اظہار الگ ہو جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آئیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید سے کا جو تعارف کروایا ہے، اس حدیث کی روشنی میں کچھ تعارف میں قرآن مجید کا آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول وہ فتنہ کیسا ہوگا، کیا کیا ہوگا اس کے اندر، انہوں نے ایک ہی سوال، اس کا دوسرا جو جواب انہوں نے پوچھا، وہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما مخرج یا رسول اللہ، فتنہ ہوگا اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے بتاؤ۔ ایسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں چلے گئے، اطلاع ملی آگ لگ گئی، تو آپ جو لیں گے کہاں لگی، کدھر لگی، کیسا لگی، یہ ساری تفصیلات پوچھتے بیٹھیں گے۔ آپ پوچھیں گے مخرجہ، کہاں سے نکلنے کا راستہ پہلے بتا دو، اسی لیے کہ ہر جہاں پر لفٹ ہوتی ہے اس کے بازو ایک بورڈ لگایا جاتا ہے، ایگزٹ، بھاگو، لفٹ کا استعمال مت کرو، سیڑھیاں چڑھ کے باہر نکل جاؤ، مخرجہ یا رسول اللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فتنہ کبھی بھی برپا ہوگا، لیکن فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، آپ میرے کو بتا دو، میں تو کامیاب ہو گیا اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہا اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ۔ اب اس کی تفصیل بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں کتاب اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں اگلے لوگوں کی سرگزشت ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک جتنے انسان گزرے ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان سب کے حالات کا نچوڑ ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس میں حامان بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، نمرود بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، فرعون بھی ہے، آپ کے ابراہیم بھی ہے، نوح بھی ہے، آدم بھی ہے، سارے لوگ۔
اب یہ سارے لوگوں کی سرگزشت کیا ہے؟ ان سارے لوگوں کے اندر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان پورے انسانوں کے اندر کامیاب انسان کو ناکام انسان کو دونوں کو چھاڑ دیتا ہے، دونوں کے بیچ میں سیدھی ایک لکیر کھینچ دیتا۔ ایک طرف دولت کی انبار، دوسری طرف وسائل زندگی، حکومتیں، بڑے بڑے اقتدار، ساری چیزیں، دوسری طرف نہتے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، لوگ ان کے اوپر ہنس رہے، مجنون کہہ رہے، پاگل کہہ رہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیاب ہے یہ لوگ۔ تو گویا کہ اس میں گزرے ہوئے حالات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تم اپنے آپ کو تلاش کرو، کیا تم فرعون کی طرح ہو؟ کیا تم حامان کی طرح ہو؟ کیا تم شداد کی طرح ہو؟ کیا تم نمرود کی طرح ہو؟ یا ابراہیم کی طرح ہو، موسیٰ کی طرح ہو، عیسیٰ کی طرح ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو؟ تم ڈھونڈو کہاں ہے؟ یعنی تمہارا رویہ اور ان کے رویے میں کیا فرق ہے؟ اگر میرے پاس اگر مال آ جائے تو کیا میں فرعون جیسی حرکتیں تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تو دولت ان کے پاس بھی آئی، اس دولت سے تو انہوں نے جنت خرید لی، دنیا میں جنت کی بشارت جس کو مل گئی۔ ہم کو دولت ملی تو کیا خریدیں؟ دنیا خریدے، دنیا بھی اتنی خریدے کہ مرتے ہمارے سے بیکار ہو گئی، وہ ہمارے کام کی نہیں رہی، وہ چیز خریدے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کتاب میں بعد آنے والوں کی خبریں ہیں، یعنی اب نئے حالات کیا ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، کیا کیا گفتگویں کریں گے، کیسے کیسے نئے فتنے اٹھا کر کے کھڑا کریں گے، ان سب چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی پچھلی تاریخ بھی آپ کے سامنے، آنے والے حالات بھی آپ کے سامنے، اس لیے کہ آنے والے حالات اگر معلوم ہو جائے کہ وہاں سامنے ایک بڑا گڑھا ہے، جا کے گر جائیں گے، وہاں سے جاؤ گے تو بچ کے جاؤ گے، ایک اچھی جگہ چلے جا سکتے ہو، یہ معلوم ہو جائے تو آدمی اس سے تو بچے گا نا جس سے جہاں خطرہ ہوتا ہے، اور اس طرف دوڑے گا جہاں پر اس کے لیے نفع کی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں اگلے لوگوں کی خبریں ہیں، پھر فرمایا کہ جو کچھ تمہارے درمیان پیدا ہوگا اس کا فیصلہ ہے۔ کیا پیدا ہوگا؟ آپ کی ایک پرابلم ہے، اب سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی لیگل پرابلم آئے تو آپ کسی وکیل کو ڈھونڈیں گے، انکم ٹیکس کا پرابلم ہے تو انکم ٹیکس والے کے پاس جائیں گے، کوئی بلدیہ کا پرابلم ہوگا تو بلدیہ والے کے پاس جائیں گے، کوئی فتوی کی ضرورت پڑے کسی عالم کے پاس، جو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل اس کتاب کے اندر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی سب سے پہلے جانی نماز بچھا دیتے، رکعت بند کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب جو مسئلہ تھا اس مسئلے کی وہ آیت جو اس سے پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آپ کو سمجھا دیتا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ اب وہی ترکیب ہم بھی کریں، کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی مشکل آئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بہت زیادہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، کہیں سے بھی کھولیے، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو پڑھنے نہیں آتا، میں کیا کروں؟ یوٹیوب پہ سننے کے لیے بھی ہے، اب سننا شروع کر دیجیے، کہیں سے بھی لگا کے سننا شروع کر دیجیے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے مسئلے کا جواب وہاں ملے گا۔ آپ کو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، ننگی تلوار لے کے نکلے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ لہیم شہیم پہلوان قسم کے آدمی۔ اب پہلوان قسم کے آدمی کے سامنے ٹھہر کے بات کرنا، ننگی تلوار جس کے ہاتھ میں ہے، کس کی ہمت ہوتی؟ اب ان کے سامنے ٹھہرنے والے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دبلے پتلے، اگر عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مار پڑتا تو جڑ کھڑا کے گر جاتے۔ لیکن ہمت کہاں ہے؟ اللہ سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، پہلوان کیا کر لیتا ان کے سامنے؟ سیدھا ممبر رسول پر چڑھتے ہیں اور وہ آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں جو ماتا کا لفظ اس کے اندر آیا ہے، صاحب بولتے کہ جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ لوگ جان لے کہ اللہ زندہ ہے،
جو رسول کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کے رسول مر چکا ہے، بات ختم ہو۔ لفظ خود قرآن کے اندر ماتا کا لفظ آ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے بہت بار پڑھا، لیکن جب ابو بکر نے یہ بات پڑھی تو اب میرے کو سمجھ میں آیا کہ ایسا معلوم ہے میری خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو گویا کہ ہر سوال آپ کے ذہن میں اٹھے اس کا جواب قرآن۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے آج کے زمانے کا۔ امریکہ میں ایک نرسنگ ہوم میں آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ بچے پیدا ہوتے رہتے، تھوڑی تھوڑی دیر کو بچے پیدا ہوتے رہتے۔ بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ماں سے اور بچے کو 24 گھنٹے کے لیے دونوں کو تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں تاکہ ماں کا انفیکشن بچے کو نہ جائے، بچے کا انفیکشن نہ جائے، بچے کو اگر کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ لائن سے پورے بچوں کو جب پیدا ہوتے جاتے لا کے رکھ دیتے، ماں کو الگ رکھتے، 24 گھنٹے کے بعد ماں کے پاس واپس کر دیتے۔ اب وہ بچوں کے اندر آپ کسی کی پہچان تو نہیں سکتے، تو وہ نرس کیا کرتی ہے، ایک ٹیگ ڈال دیتی ہے ہاتھ کے اندر کہ اس کے ماں کا نام لکھ کے ڈال دیتی۔ اب رات بھر بچے پیدا ہوتے رہے، ڈالتے رہے، دوسرے دن صبح میں جب 24 گھنٹے ختم ہو گئے، دینے کا ٹائم آیا تو ایک لڑکا تھا اور لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں ٹیگ ڈالنا، نرس کھل گئی۔ مسئلہ ایشو تو پیدا ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ پورے نرسنگ ہوم میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جس کا لڑکا تھا وہ عورت کہتی ہے کہ لڑکا میرا، جس کی لڑکی تھی وہ عورت بھی کہتی کہ لڑکا میرا، لڑکی میری نہیں۔ ارے بھائی کہاں سے فیصلہ کریں گے؟ اب پورا ہم نرسنگ ہوم ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہیں سنا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ تو وہاں ایک مسلم ڈاکٹر تھی، اس کو جا کر کے کہا کہ ارے بھائی آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تو ہمارے پاس یہ پرابلم آ گئی، اس کا حل ذرا کتاب میں کیا ہے دیکھ کے بتاؤ۔ میں بولی بھائی قرآن میں ایک بچہ جو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کا کیسا مل سکتا؟ پھر بھی انہیں بولی بھائی میں تو بہت زیادہ اسکالر نہیں ہوں، بہت زیادہ قرآن کو پڑھی نہیں ہوں، ایک کام کریے، جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی قاہرہ میں ہے، وہاں آپ کال کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے اسکالرس موجود ہیں، وہ اسکالرس کوئی نہ کوئی جواب دے دیں آپ کو۔ انہوں نے فوری وہاں سے رابطہ کیا۔ اب وہاں کے سب فیکلٹیز بیٹھ کر کے سوچ رہے بھائی قرآن میں ایک لڑکا اور لڑکی کا فیصلہ کیسے ملے گا، سب پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کے دماغ میں ایک بات ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اب وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کیا نہیں ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن اس آیت پر اگر آپ غور کر لیں شاید آپ کو جواب مل جائے۔ سورہ نساء کی وہ آیت ہے جو حافظ صاحب جانتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم من ذکر الحظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم میں ایک لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکے کو پورا کیوں؟ اب اس کی ایک الگ بحث ہے، لیکن جب اس کے اوپر ریسرچ کرنا انہوں نے شروع کرے تو اس کے بعد پھر ایک چیز آئی کہ لڑکا بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے، لڑکی بھی ایسی پیدا ہوتی ہے، لیکن لڑکا جیسے پیدا ہوتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں اور بالکل مضبوط، اٹھک پٹک، بڑی چیزیں اٹھانا، ایک عجیب قسم کی حرکتیں اس کی رہتی ہیں۔ لڑکا ہی لڑکا ہے۔ لڑکیوں کے اندر ایک قسم کی نزاکت ہوتی ہے، بہت دھیمی باریک ہلکی پھلکی چیزیں، اور کوئی بھی چیز بہت ہلکے پھلکے سے نزاکت سے اٹھاتے ہیں۔ تو ان ڈاکٹروں نے سوچا کہ اس کے اندر یہ ہارڈنس کیوں، اس کے اندر سافٹنس کیوں ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جو غذا مل رہی ہے وہ غذا میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، دونوں عورتوں کی جو ہے دودھ نکال کے لاؤ، اور دودھ میں یہ چیک کیا جائے کہ کس کو کتنے کیلوریز مل رہی ہیں۔ تو ایک عورت کے دودھ میں کیلوریز جتنے تھے دوسری عورت کے اندر کیلوریز ڈبل تھے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ ڈبل کیلوریز ملنے کی وجہ سے یہ ہارڈ بن رہا ہے، سنگل کیلوریز ملنے کی وجہ سے یہ سافٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا اس کا، لڑکی سے فیصلہ ہو گیا۔ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریے کہ قرآن مجید ہر وقت ہر حالات کے اندر آپ کو اپنا پیغام دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ دو ٹوک بات ہے، 100% بات ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ یہ کوئی ہنسی اور دل لگے کی بات نہیں ہے،
کہ انسانوں کے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر، یہ ہنسی اور دلگی کی بات نہیں ہے، بہت سیریس بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی پشت کی ہڈی توڑ دے گا۔ پشت کی ہڈی کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، اور جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی کیا ہوتا ہے؟ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ صرف لیٹنا ہی پڑتا اس کو۔ تو جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، جو انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، جس ملک کے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ سرکشی کرے گا، یعنی قرآن میں جو بتایا گیا اس کو چھوڑ کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ طغا، قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا، انہو طغا، کیا ہے وہ؟ فرعون کے بارے میں ہے کہ انہوں نے انا ربکم الاعلی، انہو طغا، اس نے جو سرکشی کی۔ طغا کہتے ہیں جو سی لیول جو ہوتا ہے نا، سمندر میں جو پانی ہوتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ جب لیولز کراس کرتا ہے تو طوفان آتا ہے، اسی کو طوفان سے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے جو لیمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقرر کر دیے ہیں، ان لیمیٹیشنز کو اگر کوئی کراس کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کمر کی ہڈی توڑ دیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے سوا کسی سے رہنمائی کا ذریعہ بنائے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس ایک کتاب کو چھوڑ کر کے جہاں سے بھی تم ہدایت حاصل کرنے چاہو گے، کہیں ہدایت نہیں ملی سوائے گمراہی کے، تمہارے سے کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن تم قرآن کو پکڑ لو گے تو ہدایت مل جائے گی تمہارے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز بھی انسانی زندگی میں کم ہو جائے یا بڑھ جائے، انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ شوگر بڑھ گیا پرابلم، شوگر کم ہو گیا پرابلم، بی پی بڑھ گیا پرابلم، بی پی کم ہو گیا پرابلم، ہے نا؟ حکیم کیا کرتا؟ نارمل کرتا۔ قرآن کیا کرتا؟ انسان کی خواہشات میں اضافہ ہوا تو بھی پرابلم، خواہشات کم ہو گئی وہ بھی پرابلم، بیلنس۔ تو جو بات قرآن مجید کرتا ہے وہ بات یہ ہے کہ جسٹلی بیلنس چیزیں بتاتا ہے، انسان کو افراط و تفریط سے بتاتا ہے۔ اس کو نکو سو نہیں بولتا، ہمیشہ جاگو بول کے بھی نہیں بولتا، خالی کمانا ہی نہیں بولتا، آرام بھی کرو بولتا، خالی نمازیں ہی نہ پڑھو بولتا، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو بولتا۔ آپ اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی خالی مارکیٹ میں رہے گا، مسجد کو نہیں آتا، اس کو بھی پسند نہیں کرتا، بولے مارکیٹ میں بھی جاؤ مسجد میں بھی آؤ، دونوں کے درمیان بیلنسنگ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حکمت سے بھری کتاب ہے، یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ جو ہم روزانہ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر فرمایا کہ اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انسان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ کبھی آپ امبانی سے جا کے پوچھئے، کسی بڑے سے بڑے آدمی پوچھے کیا بھائی سب ہو گیا کیا؟ نہیں یار، وہ ایک فیکٹری ہو گئی تو اچھا ہے، اب ایک وہ مل گیا تو اچھا ہے، شاید ہی نہیں ہوتا کبھی۔ لیکن قرآن کیا کرتا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ کے الہ ہونے پر میں راضی، رسول کے رسول ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی، جو وہ دے اس پر راضی، جو نہ دے اس کے پر راضی۔ تو یہ جو سکون کی جو کیفیت ہے، سب کچھ رکھ کے بے سکونی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی پرانے زمانے میں جو ہے ٹرینوں میں لکھا ہوتا تھا لیس لگیج مور کمفرٹیبل، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس ایک آدھ سوٹ کیس لے کے نکلا ہونے، لمبا بھی سفر کرنا ہے تو بہت زیادہ پریشانی تو ہاتھ میں لے کے بھی آرام سے چل سکتا ہے، نیند آ گئی تو وہی سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہے، کہیں بھی اتر کے چلے جاتا آگے، لیکن بہت سا سامان لے کے چل رہا ہونے گھر سے، آپ بڑا آٹو منگاؤ، وہ ڈالو، پھر رات بھر جو ہے اس کی نگرانی کرو، کون چور آتا کیا کرتا نہیں معلوم، رات کی نیند حرام، سب جتنا سامان زیادہ رہے اتنا پریشان رہے۔ تو جو انسانوں کے پاس وسائل زندگی بڑھ جاتی ہے اس کی نیند بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ نیند کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ پوری سیکورٹی لگانا پڑتا تھا پوری، پھر نیند کے گولیاں کھا کے سونا۔ اس سے تو آسان طریقہ یہ ہے جو بھی سامان ہے تھوڑا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیا
کھاؤ کھلاؤ بچوں کو خوش رکھو، جاؤ سو جاؤ سکون سے، فکر ہی نہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو آدمی اس قرآن کے ذریعے سے بات کرے گا اس کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ بات کرے گا۔ پھر وہ آدمی فرمایا کہ کتنی بار بھی تم اسے پڑھو کبھی تم سیر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم لوگ تو بہت کم پڑھتے قرآن، لیکن جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں کتنی بار پڑھتے ہیں مول صاحب؟ یعنی کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے تھک جاتا آدمی، لیکن پھر بھی سیر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے اخبار کا صبح پڑھ لیا اخبار تو دوسری بات، ارے یہ پڑھ لیا اٹھا کے پھینک دیا، اخبار کا کام ختم ہو گیا، یہ کتاب پڑھ لی اٹھا کے ختم ہو گیا۔ بچپن سے لے کر کے اب تک سورہ فاتحہ کتنے بار پڑھے ہوں گے؟ ہزاروں بار پڑھ لی ہے، لیکن پھر ابھی بھی اس کے اندر دلچسپی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جبھی کبھی آدمی سیر ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ عجائبات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس قرآن کے کبھی عجائبات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ جب جنات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کا گزر ادھر سے ہوا، اور جنات نے ہمارے کو ایک سبق دے دیا کہ اگر قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو اور تم قرآن سنو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے میں ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور تم کو عذاب علیم سے بچا لے گا۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش سنو، شور و غل مت کرو۔ قرآن جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو خاموش کھڑے ہو جائے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو آدمی قرآن سے تعلق کی بنیاد پر اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش اس کے پر ہوتی ہے۔ جس نے اس کی سند پر بات کیا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا، اور جس نے اس کی مدد سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور فرمایا کہ جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی، اور قرآن سے گہرا تعلق ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ پھر فرمایا امن ترقی اسی کے لیے ہے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتایا کہ قرآن ایک دسترخوان ہے۔ دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان ریڈی ہے، لوگ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق چیزیں کھاتا ہے، سب کچھ تو نہیں کھاتا نا، اور کھا کے جہاں پر سیر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ ہر آپ کی ضرورت لگے، آپ کی ضرورت لگے، آپ کی ضرورت ہے، جس کی جیسی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی، یہ بڑی چیز۔ پھر اس کے بعد بتایا یہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے اس میں یکساں سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امیر آدمی کی ضرورتیں الگ ہے، غریب آدمی کی ضرورتیں الگ ہے، پڑھے لکھے آدمی کی ضرورتیں الگ ہے، ان پڑھ آدمی کی ضرورتیں الگ ہیں، عورتوں کی ضرورتیں الگ ہے، بچوں کی ضرورتیں الگ ہے۔ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا دسترخوان ہے ہر ایک کی چیزیں پوری کرے گا، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، موعظت ہے، شفا ہے، لذت ہے، مٹھاس ہے۔ یہ ایسا دسترخوان ہے جس سے استفادہ کر کے آدمی سیر ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اس مضبوط سہارے کو تھام لیا وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ایسا مضبوط سہارا سمجھو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس معاملے میں اب تک جو ہم سے کوتاہیاں کمیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرما، اور اللہ بقیہ زندگی جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کی سمجھ بھی عطا فرما، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیان کا طریقہ بہت ہی بہترین تھا، ان کا سمجھ میں آیا، عنوان جیسا تھا اس کا صحیح استعمال، صحیح عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ ان کے علم میں اور ترقی دے اور ان کی عمر دراز کرے، ہم کو بار بار ان سے سننے کا موقع ملے۔
الحمدللہ دعا بھی بہت بہترین کر چکے ہیں، اب دعا کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت دے، سب کو صحت و عافیت دے۔ اللہ جو گزر گئے ہیں اس دنیا فانی سے، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق ہدایت دے، اور بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔